اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 19، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ بحر شریعت و طریقت کے تیراق اور رموز حقیقت کے شناسہ تھے۔ فراست و زکوٰۃ میں ممتاز اور تفتہ فی الدین میں یکتائے روزگار، اور پورا عالم آپ کے محاسن و اوصاف سے بخوبی واقف ہے، لیکن آپ کی ریاضت و کرامات کا اس تصنیف میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ علمی مرتبہ: آپ نے 13 سال کی عمر میں ہی بیت اللہ میں فرما دیا تھا کہ جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، اور 15 سال کے سن میں فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا آپ بہت احترام اور خدمت کیا کرتے تھے، اور جب کسی نے یہ اعتراض کیا کہ آپ جیسے اہل علم کے لیے ایک کم عمر شخص کی مدارت کرنا مناسب نہیں، آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس جس قدر علم ہے اس کے معنی و مطالب سے وہ مجھ سے زیادہ باخبر ہے، اور اس کی خدمت سے مجھے احادیث کے حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو علم کے دروازے پر ہی کھڑے رہ جاتے، اور فقہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہ جاتا، اور اس دور میں وہ اسلام کا سب سے بڑا محسن ہے۔ وہ فقہ، معانی اور علوم لغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اہل علم اس سے علم دین حاصل کریں گے، اور اس صدی کی ابتدا امام شافعی سے ہوئی۔ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے کہ امام شافعی کے دور میں ان سے زیادہ دانشور اور کوئی نہیں، اور حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ خواص کا قول ہے کہ میں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ ان کا شمار اوتاد میں ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں آپ کسی کی شادی یا دعوت میں شریک نہ ہوتے، اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر ذکر الہی میں مشغول رہتے، اور حضرت سلیم رحمۃ اللہ علیہ رائی کی خدمت میں حاضر ہو کر فیوز باطنی سے فیض یاب ہوتے، اور آہستہ آہستہ ایسے عروج و کمال تک رسائی حاصل کر لی کہ اپنے دور کے تمام مشائخ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عبداللہ انصاری کا قول ہے کہ گو میں شافعی مسلک سے متعلق نہیں، لیکن امام صاحب کے بلند مراتب کی وجہ سے ان کے عقیدت مندوں میں ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی کی امت کا ایک فرد ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نزدیک بلا کر اپنا نواب دہن میرے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ جا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ پھر اسی شب خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انگلی میں اپنی انگشتری نکال کر میری انگلی میں ڈال دی۔ حاضر دماغ ہے۔ آپ کی والدہ بہت بزرگ تھیں اور اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ ایک دفعہ 2 آدمیوں نے کپڑوں سے بھرا ہوا ایک صندوق آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ اس کے بعد ایک شخص آ کر وہ صندوق لے گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد دوسرے شخص نے آ کر صندوق طلب کیا تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھی کو وہ صندوق دے چکی ہوں۔ آپ نے کہا جب ہم دونوں نے ساتھ رکھوایا تھا تو پھر آپ نے میری موجودگی کے بغیر اس کو کیسے دے دیا؟ اس جملہ سے آپ کی والدہ کو بہت ندامت ہوئی، لیکن اسی وقت امام شافعی بھی گھر آ گئے اور والدہ سے کیفیت معلوم کر کے اس شخص سے کہا کہ تمہارا صندوق موجود ہے، لیکن تم تنہا کیسے آ گئے؟ اپنے ساتھی کو ہمراہ کیوں نہیں لائے ہو؟ پہلے اپنے ساتھی کو لے آؤ۔ یہ جواب سن کر وہ شخص ششدر رہ گیا۔ جس وقت آپ امام مالک کے پاس پہنچے تو ان کی عمر 17 سال تھی۔ آپ ان کے دروازے پر اس نیت سے کھڑے رہتے جو شخص امام مالک سے فتوے پر دستخط لے کر نکلتا آپ بغور مطالعہ کرتے، اور اگر جواب صحیح ہوتا تو اس شخص کو رخصت کر دیتے، اور اگر کوئی خامی نظر آتی تو واپس دوبارہ امام مالک کے پاس بھیج دیتے، اور وہ غور کرنے کے بعد نہ صرف اس خامی کو دور کر دیتے بلکہ امام شافعی کے عمل سے بہت مسرور ہوتے۔ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی میں کسی بات پر تکرار ہو گئی تو زبیدہ نے کہا کہ تم جہنمی ہو، اور ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے۔ یہ کہہ کر بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے جب جدائی کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی تو تمام علماء کو بلا کر پوچھا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی، لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا، اور امام شافعی بھی کمسنی کے باوجود ان علماء کے ساتھ تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دوں، اور اجازت کے بعد
خلیفہ سے پوچھا کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی؟ خلیفہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تم تخت سے نیچے آ جاؤ کیونکہ علماء کا مرتبہ تم سے بلند ہے۔ چنانچہ اس نے نیچے آ کر آپ کو تخت پر بٹھا دیا، پھر آپ سے سوال کیا کہ تمہیں کبھی ایسا موقع بھی ملا ہے کہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود محض خوف الہی سے گناہ سے باز رہے ہو؟ اس نے قسمیہ عرض کیا کہ ہاں ایسے مواقع بھی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، اور جب علماء نے اس کی حجت طلب کی تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قصد گناہ کے بعد جو شخص خوف گناہ سے رک گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جواب سن کر تمام علماء نے داد دیتے ہوئے کہا کہ جس کا کم سنی میں یہ عالم ہو تو خدا جانے جوانی میں اس کے کیا مراتب ہوں گے۔ ادب و احترام۔ آپ سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ دوران سبق سیدوں کے کم سن بچے کھیل کود رہے تھے، اور جب وہ نزدیک آتے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اور 10 مرتبہ یہی صورت پیش آئی۔ انکسار۔ کسی رئیس نے کچھ رقم اہل تقوی لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے مکہ معظمہ ارسال کی، اور اس میں سے کچھ رقم لوگوں نے پیش کی، لیکن آپ نے سوال کیا کہ یہ رقم کس کی ہے اور کن لوگوں میں تقسیم کرنے کو بھیجی گئی ہے؟ جواب ملا کہ اہل تقوی درویشوں میں تقسیم ہونے کے لیے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اہل تقوی نہیں ہوں، اس لیے یہ مجھ پر حرام ہے۔ غرامت۔ حاکم روم کچھ رقم سالانہ ہارون رشید کے پاس بھیجا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ چند راہبوں کو بھی بھیج کر یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ کے دینی علماء مناظرے میں ان راہبوں سے جیت گئے جب تک تو میں اپنی رقم جاری رکھوں گا ورنہ بند کروں گا۔ چنانچہ خلیفہ نے تمام علماء کو مجتمع کر کے امام شافعی کو مناظرہ پر آمادہ کیا، اور آپ نے پانی کے اوپر مصلی بچھا کر فرمایا کہ یہاں آ کر مناظرہ کرو۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب ایمان لے آئے، اور جب اس کی اطلاع حاکم روم کو پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا، اس لیے کہ اگر وہ شخص آ جاتا تو پورا روم مسلمان ہو جاتا۔ احتیاط۔ آپ بیت اللہ کے اندر چاند کی روشنی میں مصروف مطالعہ تھے تو لوگوں نے کہا کہ اندر شمع کی روشنی میں مطالعہ کیجیے، لیکن آپ نے جواب دیا کہ وہ روشنی بیت اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس میں مطالعہ کرنا میرے لیے جائز نہیں۔ حافظہ۔ آپ حافظ نہیں تھے، اور کچھ لوگوں نے خلیفہ سے شکایت کر دی کہ امام شافعی حافظ نہیں ہیں، تو اس نے بطور آزمائش رمضان میں آپ کو امام بنا دیا۔ چنانچہ آپ دن بھر میں ایک پارہ حفظ کر کے رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے، اس طرح ایک ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ نکات۔ آپ ایک حسینہ پر فریفتہ ہو گئے اور اس سے نکاح کرنے کے بعد صرف صورت دیکھ کر مہر ادا کر کے طلاق دے دی۔ جب امام شافعی نے امام حنبل سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک عمدہ نماز ترک کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا شکل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز ادا کرے۔ امام شافعی نے جواب دیا کہ کافر کی نماز ہی درست نہیں۔ یہ سن کر آپ ساکت رہ گئے۔ ایک شخص نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ دوسروں کے برابر دولت جمع کرنے کی سعی مت کرو، بلکہ عبادت میں برابر کوشش کرتے رہو، کیونکہ دولت دنیا میں رہ جاتی ہے اور عبادت قبر کے ساتھی ہے۔ اور کبھی کسی مردے سے حسد نہ کرو، کیونکہ دنیا میں سب مرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے سب مردے ہیں، لہٰذا کسی سے بھی حسد نہ کرو۔ ایک مرتبہ آپ گزرے ہوئے وقت کی جستجو میں نکلے تو صوفیاء کی ایک جماعت نے کہا کہ گزرا ہوا وقت تو ہاتھ نہیں آتا، لہٰذا موجودہ وقت ہی کو غنیمت جانو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو مراد حاصل ہو گئی، کیونکہ تمام دنیا کا علم مجھ کو حاصل نہیں ہوا اور میرا علم صوفیاء کے علم تک نہیں پہنچا، اور صوفیاء کا علم انہی کے ایک مرشد کے اس قول تک نہیں پہنچا کہ موجودہ شمشیر قاطع ہے۔ عالم نظام میں آپ نے وصیت نامہ تحریر کر دیا تھا، اور زبانی بھی لوگوں سے کہہ دیا کہ فلاں شخص سے کہہ دینا کہ وہ مجھ کو غسل دے، لیکن وفات کے بہت عرصہ بعد وہ شخص مصر سے واپس آیا تو لوگوں نے وصیت نامہ اور زبانی وصیت اس تک پہنچا دی۔ چنانچہ وصیت نامہ میں تحریر تھا کہ میں 70,000 کا مقروض ہوں۔ یہ پڑھ کر اس شخص نے قرض ادا کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ غسل سے آپ کی یہی مراد تھی۔ رفیع بن سلیمان نے امام صاحب کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا کہ سونے کی کرسی پر بٹھا کر موتی نچھاور کیے گئے اور اپنی رحمت بے قرار سے مجھے نواز دیا۔